اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا پرانے ملبوسات اب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ حکومت نے لنڈے کے کاروبار پر بھی 300% ٹیکس میں اضافہ کر دیا حکومت کی جانب سے۔ اتنے آسان ہے 300%، 300%، 300 ٹائمز مطلب کہ اب ٹیکس لگے گا۔ یعنی کہ یار مہک اس میں اب جیکٹ جو ہیں سردیاں آ رہی ہیں، سردیاں آ نہیں رہی، آ گئی ہیں، اور کراچی کی حد تک بھی نا وہ تو چلے جنوری میں اور ہو جائے گی، 150-200 کی جیکٹ مل جاتی ہے، ایسا ہی ہے بھائی، 150-200 کی جیکٹ مل جاتی ہے۔ جوتے جو ہے وہ ایسے ہی ہیں، وہ 500 اور اس کے مل جاتے ہیں، 500 چلے 500، مجھے میری ٹیم بھی کہہ رہی ہے کہ 500 کے مل جاتے ہیں، لیکن اب اس میں یہ ہوا ہے کہ 300% ٹیکس۔ یہ کیوں ہوا؟ امپوز کیوں ہوا ہے اور اس کے بعد امپلیکیشن کیا ہوں گی؟ ترجمان سیکنڈ ہینڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن امیر محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 300% ٹیکس لگایا کیوں گیا؟ وعلیکم السلام۔ آپ سے یار یہ کرنی تھی کہ ابھی 16 دسمبر 2022 کو حکومت نے ایک نئی ویلیو نکالی ہے سیکنڈ ہینڈ یوز کلودنگ کی۔ پہلے جو ہے وہ 36 سینٹ پر کلو کے حساب سے تھا، ابھی انہوں نے ویلیو اس کی بڑھا کے $1 پہ لے کر چلے گئے ہیں۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اس میں 200% تو سیدھا انہوں نے ویلیو بڑھائی ہے، اور اگر ہم باقی ٹیکس وغیرہ شامل کر دیں تو یہ 250 سے 300% یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، جو کہ پرانے یوزڈ کپڑے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، کوئی کسی کی اتری ہوئی چیز، پرانے کپڑے کون پہنے گا؟ تو یہ تو کوئی غریب جو لوگ ہیں یا جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہیں، یہ تو ان کے پہننے کی چیزیں ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس تو اس سے دور ہی رہتا ہے، وہ تو فنشڈ گڈز جو برانڈ نیو ہے، جو برانڈڈ ہوں گے، وہ لوگ پہنیں گے۔ تو یہ غریب آدمی جس کو ایک عام سی جیکٹ 200 میں 150 میں ملتی تھی، اب وہ اگر 500 سے اوپر جائے گی تو پھر اسپیشلی اب ہے بھی سردی کا موسم سرما شروع ہو چکا ہے، دسمبر کا اینڈ چل رہا ہے، تو اس کو مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا غریب آدمی۔ اچھا امیر محمد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا حکام بالا سے بات ہوئی اس معاملے پر؟ کیا آپ نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے، اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے، یا پھر ان تک پہنچائے گئے تھرو اپلیکیشن یا کسی بھی اور طریقے سے؟ یہاں پر اپنی بات پہنچانے کا جو ذریعہ ہے، ایک تو ہے وفاقی محتسب، جو کہ بہت اعلیٰ افسران ہوتے ہیں 22 گریڈ کے، ان تک ہم لوگ 2 دفعہ درخواست لے کر گئے ہیں 10 دنوں میں۔ اس کے بعد ہم نے 25D کی ایک پٹیشن ہوتی ہے ویلیویشن ڈپارٹمنٹ میں، وہاں کیا ہے، ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہیں۔ یہ تو 3 جو قانونی راستے تھے وہ ہم نے اختیار کیے۔ اس کے بعد ہماری جو فیڈریشن ہاؤس میں زبیر منشا صاحب ہیں، جو کہ ہمارے سینئر صدر ہیں فیڈریشن میں چیمبر آف کامرس کے، ان سے ہماری 2 دفعہ میٹنگ ہوئی، اور 5واں جو سب سے اہم ہے، جنہوں نے ہم پہ ویلیو لگائی تھی ویلیویشن ڈپارٹمنٹ، ان کے جو ڈی جیز ہیں یا جو نچلی سطح کے افسران ہیں، ان سے ہماری تقریباً 7-8 میٹنگ ہو چکی ہیں۔ کل بھی ہماری 2 میٹنگ ہوئی تھی، پرسوں بھی 2 میٹنگیں ہو چکی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جتنا یہ لوگ لٹکائیں گے، جتنا اس کو ڈیلے کریں گے، اتنے جو ہے اس کا نقصان اور ڈیمیج بہت زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 400 کنٹینر ہمارے پورٹ پہ اسٹاک شدہ ہیں، جس میں ہیوی ڈیٹینشن اور ڈیمریج کے تحت ہے، تو وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کا وارہ ہوتا تو وہ کنٹینر ہم ریلیز کراتے ہیں، ہم نے وہ چھوڑ دیا پورٹ پہ۔ اچھا، تو امیر صاحب مجھے پھر یہ بتائیے کہ اگر تو اسی طرح معاملات رہے، ایک اندازے کے مطابق آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک جیکٹ جو 500,000 کی ملتی ہے، کتنی مہنگی ہو جائے گی؟ چیزیں کتنی مہنگی ہو جائیں گی؟ اس تو یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے مارکیٹ میں جو 200 کا سویٹر ملتا تھا وہ اب 600 سے 700 پہ چلا جائے گا۔ جو کمبل ہے، اگر ایک رفلی آئیڈیا بھی ہم لیں، اگر وہ پہلے 500 میں یا 600 میں ملتا تھا تو وہ اب 2000 تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ گیپ ہے۔ اب پچھلے 25 سال میں اتنی ویلیو نہیں بڑھی اچانک، اب 36 سینٹ سے آپ اس کو $1 پہ لے کر جا رہے ہیں، ڈائریکٹ وہ 200 سے 250% صرف آپ نے ویلیو بڑھائی ہے، تو اس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، مہنگائی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کو 5%، 10%، 20% تک لے جائیں۔ ہم نے ان سے یہی بات کی کہ اس کو آپ جو ہے نا اسٹیج بائی اسٹیج رکھیں، ایک دم سے آپ نے 250% بڑھا دیا جو کہ ناممکن ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو امیر محمد صاحب، ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ لوگوں کے بہت سارے ٹرکس رکے ہوئے ہیں جن کو آنے نہیں دیا جا رہا، پلیز اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ کنٹینرز ہیں آپ لوگوں کے؟ ہمارے پورٹ پہ 400 کنٹینر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو شاید میں 1 منٹ میں ایکسپلین کروں۔ جو بھی پالیسی ایکسپلین یہ کرنا تھا کہ جو بھی گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے اس کو FBR امپلیمنٹ کرتا ہے، ویلیویشن ڈپارٹمنٹ اس کی ویلیو لگاتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے، جب آپ ایک چیز نئی لے کر آ رہے ہیں، نئی ٹیکس ریجیم لے کے آ رہے ہیں یا نئی ویلیویشن آپ لے کر آ رہے ہیں،
تو اس کا اصول یہ ہونا چاہیے، جس طرح پوری دنیا میں ایک رائج نظام ہے کہ تجارتی تنظیموں کے ساتھ روابط ہو، ان کو انوائٹ کیا جائے، ان سے سجیشنز لی جائیں، مارکیٹ کی فیئر ویلیو اٹھائی جائے. پوری دنیا سے گوگل آج کل موجود ہے، تو ہم ایک گوگل کریں گے تو اس کے ریٹس نکل آتے ہیں. تو اب اصل ہماری ان سے اختلاف اس بات پہ ہے کہ انہوں نے ہم کو اعتماد میں نہیں لیا. اگر وہ ہم کو اعتماد میں لیتے ہیں، ہم سے کہتے کہ بھئی آپ کی کیا انپٹ ہے، تو ہم ان کو کہتے اور وہ ہمیں ٹائم دیتے. مثال کے طور پر وہ ہم سے کہتے کہ 2 مہینے بعد ہم یہ جو نئی ویلیو ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو پائپ لائن میں جو کانٹریکٹ ہیں، جو کنٹینر آنے ہیں یا جو پورٹ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کلیئر کر کے اس کے بعد 2 مہینے بعد کی جو ہے نا ہم وہ ہوم ورک اپنا مکمل کر لیتے. تو نہ ہم پہ اضافی برڈن پڑتا، نہ سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی، بلکہ ہمارے ذہن میں ایک پلان ہوتا ہے کہ 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا، تو ہم مینٹلی طور پر پریپیئر ہوتے. اب یہاں تو یہ ہے کہ بھئی 16 دسمبر کو اچانک ہم لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. اب وہ 10 دن کے اندر 400 کنٹینر پورٹ پہ پھنس چکا ہے. اب یہ ڈیٹینشن ہے، ڈیمریج ہے، وہ پھنس چکے کنٹینر، ہم نے چھوڑ دیے، کوئی کنٹینر کسی نے نہیں نکالا ہے. اوکے ٹھیک ہے امیر محمد صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کو کرنے کے لیے. اگین وہی بات فیصل والی کہ 300% اضافے کا مطلب یعنی ہر چیز اب اس شخص کی پہنچ سے دور ہوگی جس کو لگتا تھا کہ لنڈا اس کے لیے وہ مارکیٹ ہے جہاں سے فیصل وہ ایزیلی کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتا ہے. بالکل، اور خاص طور پہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ظلم ہے. اچھا، نہ صرف کپڑے بلکہ وہاں پہ بلینکٹس اور میں نے سنا بہت ہر چیز بڑی اچھی ملتی ہے.